تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں الناصر صلاح الدین کا ایپیسوڈ 1۔ جن کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں کہ اس سیریز میں ہم سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی پوری ہسٹری کور کریں گے ہسٹوریکل کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، ان کی ہر جنگ اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی وہ ہسٹری بھی جو آپ نے ڈراماز میں نہیں دیکھی۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، جہاں سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کی پیدائش سے لے کر عیسائیوں کا فلسطین تک سفر اور قبضے کی پوری ہسٹری ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ سو لیٹس بگن۔ بہاؤالدین شہداد جو کہ سلطان صلاح الدین کے قاضی تھے، وہ خود اپنی کتاب النوادر السلطانیہ میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین 532 ہجری یعنی 1137 AD میں تکرت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ان کے والد کا نام ایوب ابن شادی بتایا ہے، جنہیں نجم الدین ایوب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس وقت تکرت کے گورنر تھے۔ لیکن ایک بات جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ فلسطین عیسائیوں کے ہاتھ میں کب گیا اور انہوں نے کب فتح کیا۔ اس کے لیے ہمیں ولیم آف ٹائر کی کتاب ہسٹری ڈن بیونڈ دا سی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہمیں عیسائیوں کی ہسٹری پڑھنی ہے تو ولیم آف ٹائر بیسٹ ہسٹورین میں سے ایک مانے جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ ڈرامہ میں بھی دکھایا گیا ہے تو ہم اس کی کتاب سے ہی شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1095 میں فلسطین مسلمانوں کے پاس ہی تھا، جبکہ صلاح الدین 1137 میں پیدا ہوئے، یعنی صلاح الدین کے پیدا ہونے سے 42 سال پہلے فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا۔ لیکن اس وقت وہاں فاطمی شیعہ حکومت تھی جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، وہی فاطمی شیعہ جن کا آگے چل کر صلاح الدین کی زندگی میں بہت بڑا رول ہوگا، لیکن اس ٹاپک پر ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بات کریں گے، ابھی نہیں۔ 1095 میں پوپ اربن II جو اس وقت عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پیشوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس وقت عیسائی دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اسی لیے اس نے فرانس میں ایک کونسل بلائی جہاں یورپ سے بڑے پادری اور شہزادے جمع ہوئے۔ ان سب کی موجودگی میں اس نے فلسطین کی اہمیت بیان کی اور مسلمان پر الزام لگایا کہ انہوں نے گرجا گھروں کو استبل بنا دیا ہے اور عیسائیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک لائن کہی، کون ہے جس کا دل یہ سن کر نہ پگھلے اور جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ پھر اس نے کہا جو بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو اس نے کہی، جس نے عیسائیوں کو اس سفر پر نکلنے کے لیے مجبور کر دیا، جو آج تم نے آج تک اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے ہیں، انہیں اب ایک خدا کے دشمن کے خلاف استعمال کرو، یعنی مسلمانوں کے خلاف۔ تقریر ختم ہوتے ہی وہاں موجود مجمع نے ایک ساتھ نعرہ لگایا، دیوس وولٹ، جس کا مطلب تھا خدا یہی چاہتا ہے۔ پھر پوپ نے حکم دیا کہ جو لوگ اس مقدس سفر کا ارادہ کریں وہ اپنے کپڑوں پر کراس کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اپنے کپڑوں پر سرخ کراس، ریڈ کراس کا نشان لگا لیا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ اب کروسیڈرز یعنی صلیبی بن چکے۔ ولیم آف ٹائر لکھتا ہے کہ بیوی شوہر سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو گیا تھا، لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ وہ لوگ جو عبادت گھروں میں بند رہتے تھے انہوں نے بھی اپنی تلوار اٹھا لی، بوڑھے جوان مرد اور عورت کسی نے بھی عمر یا رتبے کا لحاظ نہیں کیا۔ کچھ لوگ صرف اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے جنگ پر نکل پڑے، کچھ لوگ صرف اپنے دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے، کچھ لوگ اس لیے تاکہ انہیں قائل نہ سمجھا جائے، اور کچھ لوگ قرض سے بچنے کے لیے جو انہوں نے لے رکھا تھا۔ منظر بڑا دردناک تھا، ماؤں نے بیٹوں کو اور بیویوں نے شوہر کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور پھر 1096 میں کروسیڈرز فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ 7 جون 1099 تقریباً 3 سال تھکا دینے والے سفر کے بعد کروسیڈرز فلسطین کی دیواروں کے سامنے پہنچ گئے۔ شہر کے چاروں طرف بڑے لیڈرز نے اپنے کیمپس لگائے، جن کا نام تھا گوڈفرے آف بولین، رابرٹس آف فلینڈرز، ٹینکریڈ، ریمنڈ آف ٹولوز، اور پھر کروسیڈرز نے فلسطین پر حملہ شروع کر دیا۔ ولیم آف ٹائر لکھتے ہیں کہ کافی دن تک جنگ چلتی رہی، لیکن شہر پر قبضہ کرنا دن بدن مشکل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ سپاہی اتنا مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور مسلمان دیواروں کے اوپر سے ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا، صحیح روایت کے مطابق ماؤنٹ آف اولیوز یعنی کوہ زیتون پر ایک پراسرار جوان نظر آیا۔ صلیبی روایات کے مطابق یہ کوئی فرشتہ یا غیبی مدد تھی۔ اس منظر نے مرتے ہوئے جذبے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور یہ عیسائیوں کا ماننا تھا، اور اس سے انہیں بہت حوصلہ ملا، اور پھر انہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ ولیم آف ٹائر لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کروسیڈرز شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ گوڈفرے اور اس کے ساتھی دیوار پر چڑھ گئے، مسلمان فوج دیواروں سے ہٹ کر تنگ گلیوں میں چلی گئی۔ گوڈفرے اور اس کے سپاہیوں نے شہر کی گلیوں میں تلواریں نکال کر ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو ان کے سامنے آیا، یعنی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ بات ولیم آف ٹائر خود لکھتا ہے، جبکہ وہ خود ایک عیسائی ہسٹورین تھا۔ اس نے لکھا گلیوں میں کٹے ہوئے سروں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لاشوں کے اوپر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اور پھر ولیم لکھتا ہے کہ so frightful was the massacre that even the victors experienced sensation of horror and loathing، یعنی قتل عام اتنا خوفناک تھا کہ صلیبی خود بھی اس منظر کو دیکھ کر خوف اور کراہٹ محسوس کرنے لگے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی کے سین میں پناہ لی، کیونکہ وہ دیواروں اور میناروں سے گھرا ہوا تھا۔ ٹینکریڈ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں بھی داخل ہو گیا اور خوفناک قتل عام کیا۔ کسی پر رحم نہیں کیا گیا، پورا سین مسلمانوں کے خون سے بھر گیا۔ اس قتل عام کے بعد صلیبیوں نے اپنے خون آلود کپڑے اتار کر صاف لباس پہنا۔ ولیم آف ٹائر لکھتا ہے کہ وہی سپاہی جو ابھی تک مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے، ایک دم سے اپنا روپ بدل کر عبادت
عبادت میں لگ گئے۔ سب لوگ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے اور وعدہ کر رہے تھے کہ وہ دوبارہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ فلسطین کا یہ سفر ان کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو یقیناً آج آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ عیسائیوں نے فلسطین میں داخل ہوتے وقت کس طرح قتل عام کیا تھا، اور پھر سوچئے اتنا بڑا ظلم ایک سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ کو پیدا کیسے نہ کرتا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ آگے سلطان صلاح الدین کی سٹوری ہم آنے والی ایپیسوڈز میں کور کریں گے ہسٹوریکل کتابوں کے حوالوں کے ساتھ، جہاں ہم مل کر الناصر صلاح الدین سیریز میں پوری ہسٹری ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ اگر میں ہسٹری بتاتے ہوئے کہیں غلطی کروں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتا سکتے ہو، تاکہ میں اپنی غلطی کو آنے والی ایپیسوڈز میں ٹھیک کر سکوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور جانا۔ اللہ حافظ۔